الله الرحمن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. میرے محترم عزیزو، اللہ تعالی انسان کی ہدایت کے لیے پیغمبر نبی بھیجتے ہیں. دنیا میں جتنے بھی پسندیدہ ہستیاں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں وہی ہیں جن کے سینے غیر اللہ سے پاک ہیں. اللہ کا غیر اس میں نہیں، اللہ کی محبت کامل ہے. وہ نبی ہیں، ولی ہیں، وہ ہیں. دنیا والے اور دنیا کا سرمایہ رکھنے والے یہ اللہ تعالیٰ کے محبت کی دلیل نہیں ہے کہ جن کے پاس دنیا ہو، اسباب ہو، جن کے پاس حسب نسب اور دولت کی زیادتی ہو وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کی دلیل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی محبوبیت اور اللہ تعالیٰ کی رضا وہ دل کی محبت میں ہے. اللہ تعالیٰ سینے کو دیکھتے ہیں، دل کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ انسان کے باقی وجود کی طرف نظر نہیں کرتے کہ یہ دل جو ہے اس میں میری محبت کا کتنا پیمانہ ہے، یہ لبریز ہے یا نہیں ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. اب پیغمبر اور نبی یہ تو اللہ تعالیٰ کے خود منتخب نمائندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ انسانوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجتا ہے. اور دوسرے اولیاء یا اپنے اپنے زمانے کے بڑے بڑے لوگ جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین ہیں، یہ لوگ یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے اور پسندیدہ لوگ ہیں جن کے سینوں کو اللہ جل شانہ پاک بناتا ہے. انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ معجزات عطا فرماتے ہیں اور انبیاء کے علاوہ باقی جتنے ہیں نبی کے علاوہ اس کو اللہ تعالیٰ کرامتیں عطا فرماتے ہیں. ہاں، ایک ہی چیز ہو، ایک ہی قسم ہو، خلاف عادت چیز جو پیغمبر کے ہاتھ پر صادر ہو جائے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے. جو نبی کے علاوہ کسی ہاتھ پہ ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے. صحابہ ہیں، اولیاء ہیں، ان کے ہاتھ پر ظاہر ہو. لیکن پہلی سمجھنے کی بات کیا ہے؟ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کسی نبی کی نبوت معجزے پہ موقوف نہیں ہے. یعنی دنیا اس کو اس وقت تک نہ مانے جب تک نبی اپنا معجزہ دکھائے، یہ نہیں ہے کہ بھئی ہم کہیں کہ ہم تو نبی مانتے ہیں لیکن ہم معجزہ دکھائیں، یہ نہیں ہے
کہ نبی کو نبی کہنا اس کے معجزے پر موقوف ہو، یہ نہیں ہے۔ نبوت کی دلیل یہ ہے کہ ایک سچا پاک دامن پاک راستہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہیں یا اس سے پہلے جتنے آئے ہوئے لوگوں میں سے جو اپنے قوم اور اپنے معاشرے میں سچے پکے مخلص، جن کے بارے میں کوئی نہیں کہتا کہ اس نے کبھی جھوٹ بولا ہو، خیانت کی ہو، کوئی گناہ اس سے سرزد ہوا ہو، معصوم جسے زمانہ مانتا ہو، وہ کہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، تو یہ نبی ہے۔ اس کی دعویٰ سامنے آئے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن اگر قوم اس کو کہے کہ تم مجھے معجزہ دکھاؤ، اور یہ کہے کہ جی معجزہ تو میرے پاس فی الحال نہیں ہے، تو یہ نہیں کہہ سکتے آپ یہ کیسا نبی ہے جس کو معجزہ نہیں ہے۔ کئی ایسے انبیاء کرام علیہ السلام آئے کہ جن کے ہاتھ پر کوئی معجزہ ظاہر نہیں ہوا، لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ نبی نہیں ہے، یہ نبی ہے۔ تو معجزے کا ہونا یہ نبوت کی دلیل نہیں ہے کہ نبوت تب ہو جب معجزہ دکھائے۔ ہاں، پیغمبر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ میرے ہاتھ پر یہ معجزہ ظاہر کریں تاکہ یہ لوگ نہیں مان رہے تو یہ مان جائیں۔ نبی تو اپنی قوم پر حریص ہوتا ہے کہ لوگ ایمان لے آئیں۔ اب ایمان لانے والے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں معجزہ دکھاؤ، جیسے ابو جہل نے کہا کہ ہمیں معجزہ دکھاؤ، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ ہاں، اب اگر یہ ضروری نہیں ہے کہ حضور جو ہے وہ یہ معجزہ دکھائیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن حضور نے اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ بلکہ حضور نے دعا بھی کی، اللہم اعز الاسلام بے عمر ابن الخطاب او عمرو ابن ہشام، اللہ اسلام کو عزت عطا فرما دے، یا عمر ابن خطاب کو کلمہ نصیب فرما، یا عمرو ابن ہشام جس کو ابو جہل کہتے ہیں اس کو کلمہ نصیب فرما۔ حضور نے دعا بھی کی۔ تو اب ایک ایسا بندہ جو اپنی قوم کا سربراہ ہو، جسے ابو الحکم کہا جاتا ہو، یعنی فیصلوں کا باپ، اور جس کو بڑا مانا جاتا ہو، اگر وہ ایک شخص کلمہ پڑھے تو اس کی وجہ سے پوری قوم مسلمان ہو جائے گی۔ اس لیے حضور نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے یہ معجزہ دکھائیں تاکہ یہ شخص مسلمان ہو جائے۔ تو نبی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں معجزہ، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی نبی معجزہ نہ دکھائے تو وہ نبی نہیں ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یا ہم اس کو اس وقت تک نبی نہیں مانیں گے جب تک ہم اس کا معجزہ نہیں دیکھیں گے، یہ لازم نہیں ہے۔ جس طرح آج کل کے زمانے میں ہے کہ ہم ولی اس کو تب مانیں گے جب یہ ہمیں کرامت دکھائے۔ ہم نے تو کوئی کرامت دیکھی نہیں۔ نبی کی نبوت معجزے پہ موقوف نہیں، ولی کی ولایت کرامت پہ موقوف نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو عزت دینے کے لیے اس کے ہاتھ پر یہ چیزیں ظاہر فرماتے ہیں۔ ہاں، صحابہ کے ہاتھ پر ظاہر ہوئیں، اولیاء کے ہاتھ پر ظاہر ہوئی ایسی چیز جو عام انسان نہیں کر سکتا، اللہ نے ان کے ہاتھ پر کر دکھائیں، جس کو ہم کرامت کہتے ہیں۔ کرامت حق ہے انبیاء اولیاء کرام کی، جس طرح نبی کا معجزہ برحق ہے، اس طرح اولیاء کی کرامتیں برحق ہیں۔ لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں پیر کی کوئی کرامت نہیں، اس لیے یہ ولی تو ہو نہیں سکتا، کہ ہم نے کوئی کرامت دیکھی نہیں۔ بلکہ جو تقاضا کرے کہ لوگ میری کرامتیں دیکھیں، وہ ولی ہو نہیں سکتا، کہ میں لوگوں کی کرامتیں دکھاتا پھروں۔ ہاں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کسی وقت اچانک کوئی چیز اس کے ہاتھ پہ ظاہر کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ کرامت ظاہر کر دے اس کے ہاتھ پر۔ لیکن ولی جو ہے وہ کرامتوں کا دل دادہ نہیں ہوتا کہ لوگ میری کرامتیں دیکھتے رہیں اور میں کرامتیں بیان کرتا رہوں۔ ایک شخص حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس آیا، وہ آیا تھا بیعت کرنے کے لیے،
3 دن بیٹھا رہا، اس سے پوچھا نہیں، حضرت نے بھی نہیں پوچھا کہ کس لیے آئے ہو۔ 3 دن کے بعد اس نے کہا کہ میں اب جاتا ہوں۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بھائی آپ کس مقصد سے آئے ہو اور ابھی جا رہے بتاؤ؟ تو اس نے کہا کہ میں تو آیا تھا آپ سے بیعت کرنے کے لیے، لیکن 3 دن یہاں ٹھہرا، میں نے کوئی کرامت دیکھی نہیں، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ ہاں، تو اس نے کہا حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے کہ 3 دن تم یہاں ٹھہرے، یہاں پر تو نے کوئی خلاف سنت چیز دیکھی؟ سنت کے خلاف کوئی عمل دیکھا؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو فرمایا اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے کہ یہاں رسول اللہ کی سنت کے خلاف کوئی عمل نہیں ہوتا، اس سے بڑی کیا کرامت ہوتی ہے؟ الاستقامت فوق 1000 کرامت، استقامت 1000 کرامتوں سے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو استقامت نصیب کرے، جو نماز پڑھ رہا ہے ہمیشہ نماز پڑھ رہا ہے، جو روزہ رکھ رہا ہے ہمیشہ روزہ رکھ رہا ہے، جو نیک عمل کر رہا ہے وہ ہمیشہ کر رہا ہے، کبھی اس سے چھوٹتا نہیں ہے۔ یہ اس سے بڑھ کر اور کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ اور میں سب سے بڑی کرامت یہی ہے۔ کرامتوں کے دل دادے، ہاں، معجزے کا دل دادا ابو جہل تھا، ہاں، اتنا بڑا معجزہ دیکھا کہ ساری دنیا نے ایک وقت میں دیکھا، ساری دنیا نے، کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، اور یہ ایسا حضور کا معجزہ جو آج تک برقرار ہے کہ جب چاند پر چڑھنے والے وہاں چڑھ گئے تو انہوں نے قرآن کریم کی تصدیق کرنے کے لیے انہوں نے دیکھا کہ چاند کے بالکل وسط میں وہ ٹکڑا ہوا ہے، اور ایسے جدا ہوئے ہیں اور پھر آپس میں ایسے جڑ گئے ہیں۔ اس کی وہ شگاف اب تک چاند میں موجود ہے، ابھی بھی دکھا رہے ہیں کہ یہ چاند میں شگاف ہے، اور اسی شگاف کو دیکھتے ہوئے یہ کئی سائنسدان مسلمان ہو گئے۔ ہاں، ایسا معجزہ جس کو دیکھ تک آج تک لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں، لیکن جس نے مطالبہ کیا وہ نہیں مانا، اس نے، ابو جہل نے نہیں مانا، اس نے کہا جادوگری ہے۔ ہاں، ان چیزوں کے دل دادے جادوگر ہوتے ہیں۔ جو جادوگر ہوتے ہیں اور شعبدہ باز ہوتے ہیں، وہ اپنی شعبدہ بازیاں دکھاتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے وہ مجھے قریب کریں، قبول کریں، اور پھر میرے قریب آئیں تو مجھے پیسے دے، اس لیے کرتے ہیں، اور میرے پاس دولت آئے۔ نبی اس طرح نہیں کر سکتا، ولی اس طرح نہیں کر سکتا کہ لوگ میرے پاس آئیں، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ لوگ مجھ سے بھاگ جائیں۔ وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ لوگ میرے پاس آئے، وہ کہے گا جی سب بھاگ جائے تو میں اکیلا ہو جاؤں۔ ہاں، اللہ کے ایک نیک بزرگ تھے تو لوگ اس سے ملنے کے لیے آتے تھے۔ ہاں، تو اس نے کیا وہ ایک دعا اس نے یاد کر لی، وہ جب کوئی آتا تو پھر دعا کرتا ہی ہے، اور یہ عجیب قسم کی دعا ہے۔ ہاں، اب ایک آدمی کسی کے غصہ کرتا ہے، لیکن غصے کے اندر بھی دعا، غصے میں بھی دعا، کتنی بڑی بات ہے۔ وہ دعا کرتا تھا، اللہم من جانی یشغلنی بمناجاتک فاشغلہ بک عنی۔ ہاں، اے اللہ میرے پاس جو شخص آئے اور مجھے تیری ذات سے دور کرے اور تیرے مناجات سے مجھے دور کرے کہ میں تجھ سے منہ موڑ لوں اور تجھ سے دور ہو جاؤں، ایسا کوئی شخص آ جائے تو اس کو مجھ سے الگ کر کے اپنی ذات سے ملا لو، مجھ سے الگ کر لو لیکن اپنی ذات سے ملا دو، یعنی میرے جیسا بنا دو کہ اس کا دل بھی تمہارے ساتھ مشغول ہو جائے۔ ہاں، اپنے سے دور کر لیا اور اللہ سے قریب کر لیا، ایسی دعا کی۔ تو وہ نہیں چاہتے کہ لوگ میرے پاس آئیں، کبھی نہیں چاہتے، اور وہ نہیں چاہتے کہ لوگ میری کرامتیں دیکھیں، بلکہ اللہ کے ولی وہ چاہتے ہیں کہ کوئی کرامت نہیں دیکھے۔ ہاں، یہاں ایک صوفی ہے جوگ شریف میں، یہ کون سے ہیں صوفی؟ جوگ والے صوفی کہڑا؟ شاہ عنایت، صوفی شاہ عنایت۔
اس کے بڑے جو تھے اس میں ایک بزرگ سے بہت بڑے سدھو فقیر، عاجب فقیر بھی تھے، سدھو فقیر بھی تھے۔ وہ شام کے ٹائم یہاں دریا سے عبور کر رہے تھے، دریائے سندھ سے، تو کشتی نہیں تھی، ہاں، اپنے مریدوں کے ساتھ، تو کھڑے ہو گئے دریا پہ۔ اب کشتی ہے نہیں، شام کو اب کہاں جائیں؟ تو مریدوں کو کہا کہ آج رات ہم یہاں ٹھہرتے ہیں اور صبح کشتی آئے گی پھر چلے جائیں گے اس طرف، ہاں۔ تو دریا سے آواز آ گئی کہ حضرت آپ گزر جائیں، آپ کا پاؤں بھی نہیں بھیگا ہو اور آپ نکل جائیں۔ تو اس نے کہا نہیں، مجھے کرامت نہیں چاہیے، میں ادھر ہی ٹھہروں، میں اگر گزر جاؤں گا تو کل لوگ کہیں گے نہیں بہت بڑا بزرگ ہے اور یہ کل جو ہے یہ دریا سے گزرا اور دریا نے اس کا پاؤں بھی نہیں بھگایا اور پاؤں جو ہے دریا کے اوپر چل رہے تھے، میری بات ہوگی، اس لیے کہا نہیں میں نہیں جاتا، دریا کو کہا کہ میں نہیں جاتا، میں ادھر ہی ٹھہروں گا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ دریا جو ہے وہ اتنا تنگ ہوا، یہی دریا سندھ اتنا تنگ ہوا کہ بالکل اتنا سا بن گیا، اور پھر آواز دی کہ حضرت ابھی صرف پاؤں اوپر کر کے گزر جاؤ۔ کہا نہیں، ابھی نہیں گزروں گا، کل لوگ کہیں گے کہ یہ کرامت والا بزرگ ہے، میں ابھی نہیں گزروں گا، میں رات یہیں رہوں گا، صبح جاؤں گا۔ یہ تھے اللہ والے لوگ، ہاں، کرامتوں کے پیچھے نہیں چلتے۔ ہمارے حضرت شیخ الاسلام شیخ العرب العجم حضرت مولانا سید حسین مدنی نور اللہ مرکزہ، اس کے مکتوبات میں کہ حضرت کو کوئی مرید خط لکھتا کہ حضرت میں نے یہ چیز دیکھی ہے، یہ کرامت دیکھی، یہ نور دیکھا، فرشتوں کو دیکھا، یہ ساری چیزیں جب لکھتے تھے تو حضرت جواب میں کیا فرماتے؟ حضرت فرماتے کہ یہ جتنی بھی کرامتیں، کشف اور جتنی بھی نورانی چیزیں جتنی تو نے دیکھی ہے نا، سب کو لا الہ کی نفی کے نیچے ڈال دو۔ جب ہم نے کہا ہے کہ لا الہ اللہ کے سوا کچھ نہیں، تو پھر سمجھو کہ تمہاری یہ کرامتیں اور تمہارے کشف یہ بھی کچھ نہیں، بس سب کو لا کی نفی کے نیچے ڈال دو اور کیا کہو؟ الا اللہ، صرف اللہ کی بات کرو، سب لا کے نیچے ڈالو۔ یہ ہوتی ہے چیز لا الہ الا اللہ۔ سب چیزیں برحق ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندوں کی نظریں ان چیزوں کی طرف نہیں جاتی اور وہ اس چیز کے دلدادہ نہیں ہوتے۔ یہ نبی کی نبوت اور ولی کی ولایت یہ کرامتوں کے پہ موقوف نہیں ہوتی۔ تو معجزہ جو ہے وہ نبی کے لیے دلیل نمی نہیں ہے، دلیل انی ہے، ہاں۔ یہ ساری کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری ذات پر دلیل ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یہ ساری کائنات جتنی بھی ہے، زمین و آسمان، یہ سب کچھ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے دلیل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے کہ ہم زمین کو دیکھ کے، آسمان کو یہ دیکھ کے ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کریں اور اللہ کو مان لے کہ اللہ کتنے بڑے ہیں، ہاں۔ یہ سب اللہ فرماتے ہیں میری نشانیاں ہیں اور میرے لیے دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ بتاؤ دلیل کیسے ہیں؟ دلیل ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ان چیزوں پر موقوف نہیں ہے۔ اگر یہ نہ ہو پھر بھی اللہ ہے۔ جب زمین نہیں تھی تبھی اللہ تھا نا، اور جب یہ کائنات نہیں ہوگی پھر بھی اللہ ہوگا۔ زمین ہو نہ ہو، آسمان ہو نہ ہو، مخلوقات کچھ بھی نہ ہو، پھر بھی اللہ اللہ ہے۔ کان اللہ ولم یکن شیئا وکان عرشہ علی الماء۔ پہلے سب سے پہلے اللہ تھے اور کوئی چیز نہیں تھی، ہاں، صرف اللہ تھے۔ اور پھر ساری کائنات میں ایسا زمانہ آئے گا سب کچھ فنا ہو جائے گا، یہ روشنیاں بے نور ہو جائیں گی اور آسمان جو ہے یہ بالکل بند ہو جائے گا، ختم کیا جائے گا، ہاں۔ جس طرح سے وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، آسمان کی کھال اتاری جائے گی اور سورج اور چاند یہ لپیٹے جائیں گے، ساری بساط عالم لپٹی جائے گی، ساری کائنات پہ موت آ جائے گی، حتیٰ کہ جو حاملین عرش فرشتے ہیں ان پر بھی موت آ جائے گی۔
اور پھر اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج بتاؤ کس کی حکومت ہے؟ فلا داعٍ ولا مجیب، کوئی سوال جواب والا نہیں ہوگی، کہیں سے کوئی جواب نہیں آئے گا۔ اللہ خود بولنے والے ہوں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ اور پھر اللہ خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، آج ایک اللہ کی حکومت ہے جو قہار ہے، جس کے علاوہ کوئی نہیں، واحد القہار۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفات اپنے شایان شان ہیں، وہ اپنے کمال میں کسی کا محتاج نہیں، وہ اپنی ذات کے پہچاننے میں انسان کا محتاج نہیں، اس کائنات کا مخلوقات کا محتاج نہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کا وجود، اللہ کی وحدانیت کائنات پر، انسان پر اور دنیا کے موجود ہونے پر موقوف نہیں ہے، اس طرح سے نبی کی نبوت بھی کسی ثبوت کی محتاج نہیں ہے۔ یہ اس چیز کی محتاج نہیں ہے کہ نبی کے معجزے ہوں تو وہ نبی ہے، ورنہ نہیں نبی نبی ہے، پیغمبر پیغمبر ہے، اللہ کا نبی ہے۔ جب اس نے کہہ دیا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے تو وہ نبی ہے، اب اس کی نبوت کسی ثبوت پر موقوف نہیں ہے۔ ہاں، حضور کے بعد دعویٰ اس لیے غلط ہے کہ حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے اب سلسلہ نبوت کا ختم ہو گیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، حضور اللہ کے رسول ہیں اور حضور خاتم النبیین ہیں۔ اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا۔ حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر نبی ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ہاں، پہلے سے ایک نبی دنیا میں سے رخصت ہوتا تو دوسرا پیغمبر آ جاتا، وَلَكِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، وَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاء، میرے بعد میرے خلیفے آئیں گے، يَهْدُونَ بِهَدِي وَيَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي، جو میرے راستے پر چلیں گے اور میری سنت کی اتباع کریں گے، وہ خلفاء آئیں گے۔ حضور کے بعد متصل خلفاء آئے، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان ذو النورین، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنے خلفاء ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنے بھی خلفاء ہیں، تو یہ خلفاء جتنے بھی ہیں، جن میں خلفاء راشدین اور خلفاء اور صحابہ، یہ حضور کے بعد جتنے بھی آئے، یہ سارے کے سارے یہ ایک تو خلفاء ہیں۔ خلفاء بھی حضور کے نبوت کے کی گویا کہ خلافت اور نبوت کی نیابت ہے، اور دوسرے صحابہ ہیں، وہ بھی علمی نیابت ہے۔ سارے صحابہ حضور کے نائب ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میرا ورثہ علم ہے، اب جتنے بھی عالم ہیں وہ سارے میرے علمی وارث ہیں۔ ہاں، تو حضور کے وارث صحابہ ہوئے نا۔ حضور کا علم کس کے پاس تھا؟ صحابہ کے پاس تھا، صحابہ علمی وارث ہیں، اور حضور کی نیابت تنفیذ احکام والی وہ خلفاء کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور حضور کی صداقت یہ کسی معجزے پہ موقوف نہیں۔ تو آج کوئی کہے ہم حضور کی بات کو کس بنیاد پر مانتے ہیں، یا اس زمانے میں لوگوں نے کس بنیاد پر حضور کی بات مانتے تھے؟ ایک عجیب سی بات ہے، ایک سادہ سا جواب ہے۔ اگر آج کوئی اعتراض کرے تو اگر اعتراض کرنا ہوتا تو جس زمانے میں حضور تھے اس زمانے میں لوگ اعتراض کرتے نا، کہ تم جو کہتے ہو وہ غلط کہتے ہو، تم اللہ کے نبی نہیں ہو۔ اس زمانے میں کسی نے نہیں کہا۔ ابو جہل نے نہیں مانا اور انہوں نے نہیں مانا، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی تقلید نہیں چھوڑ سکتے۔ انہوں نے یہ دلیل دی کہ جس پر ہمارے باپ دادا تھے اس چیز کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ وہ پہاڑی قوم تھی،
تو پہاڑی قوموں کو کون لا سکتا ہے؟ وہ غلط یا صحیح پہ کھڑے ہو جائیں تو کہتے ہم آپ نے آبا و اجداد کو نہیں چھوڑتے. وہ اس بات پر کھڑے ہو گئے. یہ بات تو انہوں نے کہی، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا حضور کو. جب حضور نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور پھر حضور نے مثال دی پہاڑ پر جمع کر کے. پھر حضور نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ ایک ایسا لشکر جو صبح کو یا شام کو آئے گا، جو تیرے اوپر چڑھائی کرے گا اور آپ کو تخت و تاراج کر دے گا اور نیست و نابود کر دے گا، تو تم میری بات مانو گے؟ تو سب نے کہا ہاں، آپ جیسا سچا کون ہے، آپ کی بات کون نہیں مانے گا؟ اور حضور نے فرمایا فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، پھر تمہیں میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتا ہوں. اگر نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا اور میں اس سے ڈراتا ہوں. تو کسی نے بھی نہیں کہا کہ تم نبی نہیں ہو اور تم جھوٹ بولتے ہو. اور پھر حضور نے فرمایا کیا میں نے کبھی تمہارے اندر جھوٹ بولا ہے، خیانت کی ہے، کوئی بے وفائی کی ہے، کوئی بات آج شکنی کی ہے؟ تو سب نے کہا کہ ہم نے تو آپ کو تجربہ اور آزما کے ہم نے دیکھا کہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، ہمیشہ سچ بولا ہے. تو کسی نے شکایت نہیں کی، کسی نے نہیں کہا کہ جھوٹ آپ نے بولا ہے. اب یہ بات تو اس زمانے میں ثابت ہو گئی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سچے تھے، امین بھی تھے، صادق الامین تھے. ہاں، اب دنیا میں جس چیز پر سب سے زیادہ اعتبار کیا جائے وہ کون سی چیز ہے؟ یعنی جس سے انسان کو علم آئے سب سے زیادہ. ایک انسان کی اپنی عقل ہے. اگر کسی نے اپنی عقل سے کوئی چیز سمجھ لی تو اپنی عقل پر چلنا. تو عقل تو ہر انسان کی مختلف ہے، پھر ہر کسی کی مرضی اپنے راستے پر چلے گا، اپنے راستے پر چلے گا تو دنیا میں کوئی نظام نہیں بنے گا. عقل پر انسان چل نہیں سکتا. نظر انسان کو دھوکہ دیتی ہے، کان انسان کو دھوکہ دیتے ہیں، انسان کے وجود کی ساری چیزیں انسان کو دھوکہ دیتی ہیں. انسان اپنے علم پر نہیں چل سکتا. ساری کائنات کی ایک بات متفق چیز ہے کہ سب سے پہلی چیز جس سے انسان کو سب سے زیادہ علم یقینی حاصل ہو جائے وہ ہے سچی بات. وہ ہے سچی بات، کہ کوئی آدمی سچی بات کہے. اب اگر سچی بات کی طرف دیکھتے ہیں تو کائنات میں سچی بات وہی ہے جو نبیوں نے کہی ہے، اور جس کے زبان سے صادر ہوئی ہے دنیا میں سب سے سچے وہی ہیں. ہاں، تو دنیا سے سب سے سچے آپ کو یہ نظر آئیں گے جو امریکہ اور یورپ کے صدر نظر آئے ہیں. ہاں، حدیث میں ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، بلکہ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک ایسا شخص تھا جو لیٹا ہوا تھا اور دو فرشتے اس کے ایک طرف اور اس طرف کھڑے تھے، اور اس کے بعد بہت بڑے بڑے کنڈے تھے ہاتھ میں، اور وہ کنڈے جو ہے وہ اس کے منہ کے دونوں سائڈوں میں ڈال کر اس کو کھینچتے تھے. یہ کھینچ کے وہ دور لے جاتا تھا اور یہ کھینچ کر دور لے جاتا تھا، پھر چھوڑتے تھے تو وہ جسم پھر آپس میں مل جاتا تھا. دونوں جبڑے توڑ دیتے تھے، پھر جبڑے مل جاتے تھے. یہ اس شخص کے ساتھ قیامت کے دن ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا. حضور فرماتے میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے جن کے جبڑوں کو اس طرح کنڈوں کے ساتھ توڑ کے الگ کیا جاتا ہے اور پھر ان کو ملا دیا جاتا ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں سب سے بڑا جھوٹ بولتا تھا، اور ایسا جھوٹ جو پوری کائنات میں مشہور ہوتا تھا. اب آپ بتاؤ اتنا بڑا جھوٹ جو پوری روئے زمین پہ مشہور ہو، وہ جھوٹ کون بولتا ہے؟ ہاں، تو یہ حضور نے جس کو دیکھا نا، یہ لازماً امریکہ کا صدر ہو، اس لیے کہ اس سے بڑھ کر دنیا میں جھوٹ کوئی نہیں بولتا. کہ وہ جھوٹ بولتے، صبح اٹھ کے ایسا جھوٹ بولتے ہیں جو 5 منٹ میں پوری دنیا میں پھیلتا ہے، اور شام کو ایسا جھوٹ بولتے ہیں جو ساری دنیا میں پھیلتا ہے. یہ سارے امریکہ کے صدر ہوں گے جن کو اس طرح سے کیا جائے گا قیامت کے دن تک. تو یہ دنیا میں سب سے بڑے جھوٹے ہیں اور دنیا میں سب سے بڑے سچے انبیاء کرام ہیں، اور ان سچوں کے سردار محمد رسول اللہ ہے. سچی بات نبیوں کی ہے اور سب سے سچا محمد رسول اللہ ہے. دنیا مانتی ہے
کہ کائنات میں سب سے سچی بات محمد رسول اللہ کی ہے، تو اب یہ یقینی بات ہو گئی کہ اس کے سوا دنیا میں انسان کو کوئی چارہ نہیں۔ جو حضور کی بات مانے گا وہ ہدایت پائے گا، اور جو حضور کی بات نہیں مانے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ بلکہ انگریز کا مورخ عیسائی جو منصف ہے وہ لکھتا ہے کہ اس کائنات کی، جب اس نے ہسٹری لکھی ہے، اس نے دنیا کے لوگوں کی ہسٹری لکھی ہے، اس کا نام بھی مجھے بھول گیا، نام ہی ہسٹری ہے اس کا، اس میں لکھا ہے کہ اس کائنات کی سب سے بڑی شخصیت محمد رسول اللہ، سب سے پہلی شخصیت۔ سارے مانتے ہیں بھائی، اس کی زبان پر کسی نے شک ہی نہیں کیا، کسی انسان نے، اس زمانے کے لوگوں نے نہیں کیا۔ تو اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو چیز صادری وہ حق اور سچ ہے، اس لیے ہم نبی کو معجزے کی بنیاد پر نہیں مانتے۔ یہ سمجھ لو، مسلمان وہ ہے جو نبی کو معجزے کی بنیاد پر نہیں مانتا، بلکہ نبی کو سچے ہونے کی بنیاد پر مانتا ہے کہ ایسا سچا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم ولیوں کو مانتے ہیں تو ہم ولی کو کرامت کی وجہ سے نہیں مانتے کہ اس کی کرامت یہ فلاں ہوئی اس لیے مانتے ہیں، ہم تو ولیوں کو بغیر کرامت سے مانتے ہیں۔ جب کوئی خلاف سنت عمل نہ ہو اور جب پوری زندگی اللہ، رسول، قرآن و سنت کے حکم کے مطابق ہو، اللہ کی محبت اس میں کامل بھری ہو اور غیر اس کے اندر نہ ہو، تو پھر جو اس کی ولایت کی علامتیں جب اس میں موجود ہیں، خاتمہ ایمان پہ ہو، تو ہم اسے ولی مانتے ہیں۔ ہم تو ولی اس لیے نہیں مانتے کہ یہ بڑے کرامت والے تھے، جس طرح دوسرے لوگ کہتے ہیں یہ ولی تھا، کیوں؟ اس کی یہ کرامت تھی، یہ کرامت تھی، یہ کرامت تھی۔ تو ہم کہتے ہیں اگر کرامت نہ بھی ہو پھر ہم اس کو ولی مانتے ہیں۔ اگر شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہم نے کوئی کرامت نہ دیکھیں پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ ولیوں کا سردار ہے۔ اگر ہم امام غزالی رحمہ اللہ کی کوئی کرامت نہ دیکھیں تو ہم کہیں گے امام غزالی ولی اللہ ہے۔ اگر ہم شیخ مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کرامت نہ دیکھیں تو ہم کہیں گے کہ یہ ولی اللہ ہے۔ اب آپ بتاؤ، جو کرامتوں کو دیکھ کر ولیوں کو مانتے ہیں اور ہم ولیوں کو بغیر کرامتوں کے مانتے ہیں، اب بڑھ کر کون مانتا ہے؟ ہم تو ولیوں کو کرامتوں کے بغیر ہی مانتے ہیں، کہ یہ ولی ہے، اور کرامت نہ دکھائے تبھی ہمارے نزدیک ولی ہے۔ اور کوئی کہے کہ یہ ولی ہے اس لیے کہ اس نے فلاں کرامت دکھائی، اور اگر اس نے کرامت نہیں دکھائی تو یہ ولی نہیں ہے، تو یہ تو ماننا نہیں ہوا بھائی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا ولا حول ولا قوة الا باللہ سیدنا آمین۔ Subscribe my YouTube channel.